بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت اتنی خوبصورت، اتنی کامل، اتنی مکمل ہے کہ جس کے بعد نہ ہمیں کسی شریعت کی، نہ ہمیں کسی طور طریقے کی، اور نہ ہی ہمیں کسی اور جگہ کی روایات کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہی اتنا کامل و مکمل ہے کہ اس میں تمام تر زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط، تمام تر زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ ہمیں بحسن خوبی سکھا دیے گئے ہیں۔ لیکن میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا اور میں اس کی مذمت کروں گا کہ موجودہ جو اسمبلی میں بل بڑی ہی عجلت کے ساتھ اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس کو پاس کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ عوام کو اس کی خبر بھی نہیں لگنے دی، جو ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام سے جناب وہاں پیش کیا گیا، اور اس کو پیش کرنے کے بعد نہ نون لیگ نے اس پر شور شرابہ کیا، نہ پیپلز پارٹی نے اس پہ شور شرابہ کیا، اور اتفاق رائے کے ساتھ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر اس بل کو پاس کر دیا۔ اب اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس پر ایک سنجیدہ مسلمان کو، ایک اسلام پسند مسلمان کو اور ایک شریف مسلمان کو اس پر تحفظات ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ بحیثیت والد یا آپ بحیثیت والدہ اگر اپنے بچے کو تنبیہ کرتے ہیں، اس کی تربیت کے لیے آپ اس پہ سختی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یا آپ اس کو مار دیتے ہیں، یا آپ مارتے نہیں ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ناراض ہو کر، وہ غصے میں آ کے وہ تھانے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ آپ کے خلاف، والدین کے خلاف FIR درج کروا دیتا ہے، تو باقاعدہ والدین کے لیے جرمانہ اور سزا مقرر کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی والد یا والدہ اپنے بچے پر سختی نہیں کر سکے گا، اس سے کچھ کہہ نہیں سکے گا، وہ جو چاہے، اس کی مرضی ہے وہ کرتا رہے۔ یہ ہمیں کون سا معاشرہ دیا جا رہا ہے؟ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک تھا، اور پھر لا الہ الا اللہ کہنے والی عوام سے ووٹ لینے کے بعد اسمبلیوں میں جا کر یہ کس نظریوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، یہ کس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ان لوگوں کو اسمبلیوں میں مسلمان سمجھ کے بھیجا تھا، لیکن یہ آگے کیا کر رہے ہیں کہ باپ، ماں، والدین میں سے کوئی اپنے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ کچھ کہے گا تو اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کون سا کلچر یہاں متعارف کروایا جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کی، ہمارے ملک کی یہ خوبصورتی تھی، اور ہمارے، میں سمجھتا ہوں، مذہب میں یہ تھا، ہمارا مذہب اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ ایک والد، والدین، والدہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے وہاں تک ان کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کی تربیت میں بھی جو ہے جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بل کے آ جانے کے بعد ہمارے ایک تو خاندانی نظام پر، فیملی سسٹم پہ حملہ کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وقتاً فوقتاً ایسے بل آتے رہتے ہیں کہ بیوی پر تشدد کیا تو وہ جیل چلی جائے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لوگ تشدد کرتے ہیں ہم ان کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اسلام تو اس چیز کا بالکل بھی سبق نہیں دیتا کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ، آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے ساتھ برا سلوک کریں یا ان کے ساتھ تشدد والا معاملہ کریں۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں یا سختی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ عدالت چلی جاتی ہے، وہ جیل چلی جاتی ہے، اور آپ کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے آپ کی بیوی جب تھانے جاتی ہے، FIR درج کرواتی ہے، FIR درج کرنے کے بعد آپ کو 2-4 دن جیل میں ڈال دیا جاتا ہے،
کیا آپ اس بیوی کو جیل سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ یقیناً جس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ پورے معاشرے میں ذلیل اور ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، آپ اس کو دوبارہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح یہ جو بل پیش کیا گیا کہ آپ کے بچے جو چاہے مرضی کرے، جس وقت آئیں، جیسے آئیں، جس کے ساتھ بات کرے، جیسے اٹھے، جیسے بیٹھے، آپ صرف اور صرف کمائی کی ایک مشین ہے، کما کے ان کو لا کے دیتے رہیں، وہ کھاتے رہیں، اور آپ کے ہی دیے ہوئے گھر میں وہ رہ کر آپ کے ہی کھلائے ہوئے کھانے پر، آپ کے ہی کاروبار کام کاج پر، آپ کی ہی نوکری پر وہ یہاں تک پہنچے کہ وہ بڑے ہوئے، آج آپ ان کے کسی غلط کام پر ان کو روک رہے ہیں تو وہ اٹھے اور اٹھ کر جا کے عدالت میں رپورٹ تھانے میں درج کروائی اور آپ جیل چلے جائیں۔ آپ بتائیں کہ یہ فیملی سسٹم پر کتنا بڑا حملہ ہے۔ کیا جو اولاد اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، والدین کو وہ جیل لے کے جاتے ہیں، کیا اس اولاد کو آپ پھر اس کے ساتھ آپ کا وہ رابطہ ہوگا یا وہ آپ کا تعلق رہ سکتا ہے جو اولاد آپ کو جیل میں لے کے جاتی ہے، جو اولاد آپ کو معاشرے میں ذلیل اور خوار کرتی ہے، پوری دنیا کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، آپ اپنی اولاد کی وجہ سے جیل جاتے ہیں، اس اولاد کے ساتھ آپ کا دوبارہ کنیکشن اور رابطہ اور تعلق کیا ہوگا؟ یہ سب سے پہلی چیز ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ اور سازش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، آپ کے گھر میں آپ کی ایک بچی، آپ کا بچہ کوئی برا کرتا ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے، آپ اس پر اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رات کو وہ 2 بجے گھر آتا ہے یا کوئی 2 بجے آپ کی بیٹی وہ کسی کو، اپنے بوائے فرینڈ کو، اپنے کسی دوست کو گھر میں ساتھ لے کے آتی ہے، آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر اسے کچھ کہیں گے، برا کہیں گے یا آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، وہ تھانے میں جا کے آپ کے خلاف رپورٹ درج کروائے گی اور آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اور پھر اگلا کیا ہے؟ اگلا معاملہ یہ کیا جائے گا کہ آپ کو جب جیل سے چھوڑا جائے گا تو ویسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ آپ جا کے دوبارہ ان پہ جائیں اور جا کے ڈانٹ ڈپٹ کریں کہ تم نے مجھے کیوں جیل بھجوایا۔ اگلا سوچا سمجھا منصوبہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس پہنائی جائے گی جو اس کو مانیٹر کرے گی، اور اس سے یہ پتہ چلے گا یہ دوبارہ اپنے بچوں کے قریب تو نہیں گیا، اس نے کچھ ان کو دوبارہ مارا تو نہیں ہے، اس نے کچھ برا بھلا تو نہیں کہا، اس نے ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی، اس نے دوبارہ سختی کا معاملہ تو نہیں کیا۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ ڈیوائس پہنا دی جائے گی۔ اب جو اس کو مانیٹر کرتی رہے گی، جیسے ہی یہ ان کے ساتھ پھر کوئی سختی کا معاملہ کرے گا تو دوبارہ سے تھانے میں اس کو دوبارہ گھسیٹا جائے گا۔ تو اس طرح کے پاکستان میں اس طرح کے بیہودہ، اس طرح کے فضول بل یہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جہاں حکومت اچھے کام کرتی ہے، ہمیں اس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن ان اچھے کاموں کے غلاف میں درمیان میں اس طرح کی چیزیں رکھ کے یہ کرنا، یہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ہر مسلمان، ہر شریف شہری وہ اس پر آواز اٹھائے کہ ہمیں اس طرح کا کوئی بھی بل منظور نہیں ہے، ہم اس طرح کے کوئی بھی بل کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جو اسمبلیوں میں لوگ ہیں ان کو تو اپنی اولادوں کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، بیویاں کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ تو اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، بیوی کسی اور کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی، کسی اور کے ساتھ گپیں لگا دیں، کسی اور کے ساتھ جا کے اس نے دن راتیں گزار لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی اپنی لائف ہے۔ لیکن ایک اسلام پسند، ایک غیرت مند، ایک جرأت مند، ایک غیور مسلمان اور شہری وہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی رات کو 2 بجے اپنے کسی دوست کے ساتھ گھر آئے اور باپ اسے نہ پوچھے، اور اس کی بیوی جس ٹائم مرضی جائے، جس ٹائم مرضی آئے، اس کی اولاد کدھر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، باپ اس کو نہیں پوچھ سکتا، باپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہ ان کو کھلاتا رہے، لاتا رہے اور یہ مشین بنا رہے۔ اس طرح کے بل پاکستان میں قابل مذمت ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں اس طرح کے بیہودہ بل یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ مغربی کلچر کو یہاں پروان چڑھایا جا رہا ہے، مغرب اس سے تنگ آ چکا ہے۔ مغرب میں اب سکول اس طرح کے بن رہے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کو الگ تعلیم دی جائے، بچوں کو الگ دی جائے، اور یہاں پہ اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ
کہ اس طرح کے معاملات بڑھتے چلے جائیں، اس طرح کی جو مرد و خواتین ان کی آپس میں اختلاط وہ بڑھتا چلا جائے اور فحاشی اور عریانی کی طرف معاشرے کو بڑھایا جائے۔ عمران خان صاحب جہاں پہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن انہی باتوں میں درمیان میں رکھ کے آپ جیسے بچے کو کچھ دوائی یا گولی دینی ہو تو آپ اس کو کسی میٹھی چیز کے درمیان رکھ کے اس کے منہ میں اتار دیں، وہ چیز بھی چلی جاتی ہے، لیکن کور اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ مٹھاس کا ہوتا ہے، اندر اس نے گولی اپنی رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ نہ کریں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتے، تو پورے پاکستانی عوام غیور مسلمانوں کی اولادوں کو بگاڑنے میں اپنا ہاتھ شامل نہ کیجیے، کردار نہ ادا کیجیے۔ اس ملک کو ملک رہنے دیجیے۔ اس کا جو فیملی سسٹم ہے وہ دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فیملی سسٹم وہ اسلامی ہے، اسلام رشتوں کی پہچان بتاتا ہے۔ جب آپ بچوں کو ہی ماں باپ کے ہاتھوں سے نکال دیں گے، وہ جو چاہیں کریں، تو ماں باپ کا پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ معاشرے کو معاشرہ رہنے دیں، اس کو ایک اسلامی نظام کی طرف لے کے جائیں۔ آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست میں کیا یہ تھا کہ آپ بچوں کو ماں باپ سے آزاد کر دیں، وہ جو چاہیں مرضی کریں؟ مدینہ کی ریاست تو یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کے شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میرا سارا مال کھا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انت و مالک لابیک، بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کو دیے ہوئے مال کا مطالبہ کر رہا ہے؟ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اگر اس نے استعمال کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام اور مدینہ کی ریاست ہمیں یہ اگزامپلز دے رہی ہے، یہ مثالیں دے رہی ہے، تو آپ ایک بیٹے اور باپ کو کچہری، عدالتوں اور تھانوں کے چکر ایک دوسرے کے خلاف جب لگوائیں گے تو کیا یہ معاشرہ، کیا یہ فیملی سسٹم مضبوط ہوگا یا تباہ و برباد ہوگا؟ اس پر آپ نے ضرور سوچنا ہے۔